ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے، ان کے ٹویٹ سے کہیں نا ڈیل والا عنصر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی این آر او مانگ رہے یا ڈیل مانگ رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگ رہا. اگر ایسا ہے نہیں، وہ مانگ تو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، لیکن وہ مانگ کسی اور سے، کسی اور سے مانگ رہے ہیں. لیکن انہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے ملے گی، بھلے وہیں سے ملے، لیکن یہ ملنے ہمارے تھرو ہے. وہ تو وایا سیٹلائٹ تو آپ ہی ہے. وہ میری اس بات کو سمجھ لیں. سگنل وایا سیٹلائٹ ہی آئے گا سر، سیٹلائٹ اوپر ہے سر اس میں. اچھا یہ بتائیے ہم آپ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آپ نے تو بہت سے لوگوں کو اندر اور باہر آتے ہوئے دیکھا، آپ مستقبل قریب میں رہا ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو 14 سال قید ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ قید سیٹ سائڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر قید پوری کر کے ہی پھر آئیں گے جب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا ذرا مجھے دھڑے بندیوں کا بتائیے گا. سپریم کورٹ میں سرٹن دھڑے بندیاں جو چل رہی ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے، کیونکہ یہ ویسے یہ بات ہے کہ شاید میں نے ترامیم کو، باقی ترامیم کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، شاید اس ترمیم کو بہت غور سے پڑھا ہے. سر مان گیا ان ذہنوں کو جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہے، روز ایک نہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو اتنا مستقبل کی شناسائی تھی کہ مستقبل میں یہ چیلنج ہو سکتے ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے میں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں یا سپریم کورٹ میں بھی آنے والے 8 ججز کی بات کروں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کی بات کروں، یہ سب چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے ہو رہی ہیں. کیا ویژن تھا سر، یہ مجھے بتائیں. چیلنج تو سارے وہی دیکھیں سچویشن کے حساب سے ترمیم سے نکل رہی ہے. 26ویں ہماری تو ہے ہی نہیں. اچھا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے ہماری تو تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ یہ 2005-6 کی بات ہوگی، جب انہوں نے چارٹر آف اکانومی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیوں ہر طرح کے جو یعنی جوڈیشل ہو، ایگزیکٹو ہو، ملازمین کو کسی ایک جگہ پہ 20 سال، 10 سال، 15 سال نہیں رہنے دیا جاتا. بھئی اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو ایک ڈسٹرکٹ جج ہے، اسے وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کی 20 سال 15 سال میں اسے جس ضلع میں لگا دیں، میں رہنے دیں نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے معاملات جو ہے ان میں بگاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اتنا زیادہ روٹس ڈیولپ کر لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ گیا. میں عدلیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ ویسی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ روٹس جو ہے نا، جی سر، ان روٹس کی بڑی تشریح کی جا سکتی ہے کہ کیسی روٹس پیدا ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اسلام آباد میں 10-15 سال ہائی کورٹ کا جج رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں پڑھا، لاہور میں وکالت شروع کی، لاہور میں جج بن گیا، وہ جج سے لے کے چیف جسٹس تک 13 سال وہیں پہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں. تو اس سے اگر یہ کو کیا تو یہ کوئی اتنا بڑا پاپ نہیں ہو گیا کہ جو پاپ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے، حکومت کے ذمہ لگ رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، اور اس کی جو ہے وہ یعنی اچھائیاں ہیں، اس سے بہتری ہے. لاہور کے لوگ اگر کراچی جائیں، کراچی کے لوگ جو ہے اسلام آباد جائیں، اسلام آباد کے لوگ جو ہے کوئٹہ جائیں، کوئٹہ کے لوگ جو ہے لاہور آئے، تو کیا آپس میں آپ ان صوبوں کی لوگوں کی آپس میں کلچر جو ہے وہ شیئر نہیں ہوگا؟ لیکن چلیں، یہ ہمارا تھا ویژن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. یہ آئینی بینچ جو ہے یہ تو بھائی ان کا ویژن تھا، پیپلز پارٹی کا، نہ اس کا پی ٹی آئی کا. اچھا، ہاں، کب آیا یہ ویژن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. وہ تو آپ کی دیوی شرارت میں سے کچھ مانی گئی ہے نا. نہ کوئی نہیں،
یہ بینچ کی بات مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں موجود تھی، اور اس مسودے میں آئینی بینچ کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ڈالی گئی تھی. اور ان دنوں میں ایک پی ٹی آئی کے علی گوہر صاحب کا چیئرمین کا ایک دفعہ بیان بھی آیا تھا، وہ اگر کہیں سے ڈھونڈیں آپ تو نکلے گا، کہ جی نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہو سکتی، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی تو بینچ بن جائے. تو یہ تو ان کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رائے تھی، اور کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں متفق ہو سکتے، چلیں اگر ایٹ دی لیسٹ ہے تو بینچ پہ اوپر آ جائیں. وہ تو ہم نے ان کی بات مانی ایٹ دی لیسٹ پہ. تو یہی ہے نا پھر. اچھا سر، یعنی میں نے کہا آپ کو کہ ایک ہمارا مسودہ تھا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب پلس پی ٹی آئی کا مسودہ تھا. ہمارا مسودہ جو ہے 15% ہے، ان کا جو ہے وہ 85%. آپ کا باقی 85% کیا تھا سر؟ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو 70% تھی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بالکل فل فلیج. ایسے تقسیم کیوں ہو گئی ججز میں اتنی زبردست قسم کی؟ اب تو یہ تو لگ رہا ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ ہماری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ تقسیم جو ہے وہ یہ کو اب ہوئی ہے یا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوئی؟ یہ تو پہلے بھی تھی. 8 ایک طرف سے خراب کیا نا، نہیں 8 ایک سینئر موسٹ کی جگہ نہیں تھرڈ سینئر کو لگا دیا. یہ میرٹ تو کیا 8 ایک طرف تھے 7 ایک طرف تھے. ہم نے تو نہیں لگایا، جوڈیشل کمیشن نے لگایا. 8 میں زیادہ تر ایگزیکٹو کے ہی لوگ ہیں نا سر. وزیر قانون، اٹارنی جنرل کتنے سر 8 بنتے ہیں اگر ٹوٹل 5 بنتے ہیں. آپ کے 5 اس میں اتحادی شامل کر کے سن لے 5 اس میں جو ہے وہ جج ہیں. ٹھیک ہے. 5 اگر میکسیمم آپ کریں تو وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ 2 ہمارے ممبر ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. 2 ہمارے ہو گئے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون. 4 ہو گئے. ایک جو اسپیکر نے جو ہے وہ پریفریبلی خاتون ہو اور اس کا مائنورٹی سے تعلق ہو، حالانکہ وہ ہمارے کھاتے میں پڑتی نہیں، لیکن چلو آپ ڈال دیں. سر وہ ڈال لی ہے، چلیں ڈال دیں. وہ ڈال لی ہے. 5 ہو گئے نا. جی 5 ہو گئے. 5 یہ ہو گئے اتحادی آپ کے. نہیں سن لیں نا. ٹھیک ہے. اس کے ان 5 کے علاوہ ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اسی میں ہے. پیپلز پارٹی بھی اسی میں، یعنی گورنمنٹ کی سائڈ سے یہی 5 جج ہیں. ٹھیک ہے. باقی 3 کون ہیں؟ 13 ہے نا ٹوٹل ممبر. جی جی. ان میں ایک تو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا نا، وہ تو بار کونسل کا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے، کبھی ادھر بھی ہو سکتا ہے. 2 اپوزیشن کے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں بیلنس تو اپوزیشن کے پاس ہے. بیلنس اپوزیشن کے پاس. آلرائٹ. وہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم 7 ہو گئے، وہ ادھر جوڈیشری کے ساتھ مل جائے تو وہ 7 ہو گئے. اچھا تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ بلڈوز کر رہی ہے، گورنمنٹ نے تو ایسے کر دیا، یعنی بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے. ہمارے جو بعض صحافی بھائی ہیں وہ تبصرے پہ تبصرہ اور بات پہ بات کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا، اس میں نہ گورنمنٹ اپنی مرضی کر سکتی ہے نہ جوڈیشری کر سکتی. ٹھیک ہے. دونوں کو قائل کرنا پڑے گا، اپوزیشن کو ٹھیک ہے اور بار کونسل کو. تو اچھا معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹل 13 میں سے 7 جوڈیشری کے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ سیٹیں پیچھے بانٹ کے وہ آگے اناؤنس کر دیتے تھے یہ 3 یا 5 لوگ جو ہیں ججوں میں.